اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب جس سے اللہ راضی وہی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ جس سے اللہ راضی، اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو کھڑا ہونے دے یا نہ ہونے دے۔ دنیا والے ہماری مرضی، کسی بڑے کی مرضی کہ اپنے سامنے کسی کو کھڑا ہونا پسند کرے یا نہ کرے، ہے نا بندوں کی مرضی۔ اسی طرح اللہ کی بھی مرضی ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ کو ظہر کی توفیق مل گئی، آپ نے پڑھ لی، تو سمجھ لیں آپ کی فجر والی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو سمجھ لیں کہ ظہر کی قبول ہو گئی۔ اگر آپ نے مغرب کی پڑھی تو سمجھ لیں کہ آپ کی عصر والی قبول ہو گئی۔ اگر عشاء کی پڑھی اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کی مغرب والی قبول ہو گئی۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر سنت کے مطابق سو جائیں گے، آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اس طرح انتظار کرتا ہے کہ ایک ماں بھی اپنے بیٹے کا اس طرح اولاد کا انتظار نہیں کرتی جس طرح اللہ انتظار کرتا ہے اپنے بندے کے مخلوق کا۔ اللہ کے در پہ آئے تو صحیح، اللہ کے سامنے جھکیں تو صحیح، اللہ کی عبادت کریں تو صحیح۔ اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے تو ہمیں زندگی دی ہے، وہی تو ہمیں صحت اور بیماری دینے والا ہے، اسی نے تو یہ زمین اور آسمان بنایا ہے۔ آپ نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ زمین میں ہم ایک بیج بوتے ہیں، پھر اللہ اس کو بڑھا کر کس طرح ہمارے دامن میں ڈال دیتا ہے، کس طرح؟ حالانکہ یہ زمین کتنی سخت ہے، چاہے پہاڑ کی ہو یا ریتلی ہو یا اپنی یہ ہماری اپنی زمین ہو، کتنی سخت ہے، لیکن ایک نرم سا دانہ جب زمین کو چیر کر باہر نکلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا پھولوں کی خوشبو میں اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ ایک ہی زمین ہے، رنگ برنگے پھول ہیں، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور روز سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ چاند کو نہیں دیکھا کہ جب پہلی تاریخ کو کتنا باریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایسا ایسا بڑھ جاتا ہے، پھر پورا چاند 14ویں کی رات کو بن جاتا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ سورج کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو ہمارا دنیا والا سورج ہے، بہت سارے اور سورج بھی ہیں، یہ دنیا والا سورج سب سے چھوٹا سورج ہے۔ یہ جو ہمارا سورج ہے، ہماری زمین والا، ہمارے آسمان والا، یہ سب سے چھوٹا سورج ہے، لیکن اس سے اللہ کیسے کیسے کام لے رہا ہے۔ فصلیں بھی پک رہی ہیں، ہمارے سولر بھی چل رہے ہیں، ہماری بجلی بھی چل رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، نیچے پانی ہے، اسی زمین پر پہاڑ بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھ پر کوئی وزنی چیز اٹھا لیں تو کتنی دیر برداشت کر لیں گے؟ چند منٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہمارا ہاتھ تھک جائے گا۔ لیکن اللہ نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کتنے وزنی پہاڑ اس زمین کے اوپر ہیں، لیکن کبھی یہ ہلی ہے؟ ہاں، زلزلہ جب آئے اللہ کا حکم ہو تو یہ زمین ہلتی بھی ہے اور اپنے اندر یہ سب کچھ لے کر جاتی ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت یہ زمین جو ہے یہ اپنے خزانے بہر اگل دے گی، سونے چاندی زیورات ہیرے سب کچھ بہر ہوں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ آج تو ہم سب اس لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ زمین جو ہے یہ اپنے خزانے بہر نکال دے گی، لیکن کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ افراتفری کا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ ہر کوئی کہے گا کہ میں، اس وقت بھائی کا نہیں ہوگا، بہن کی نہیں ہوگی، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہوگا،
باپ اپنے بیٹے کا نہیں ہوگا، یہی ہوگا کہ صرف آج میرا کچھ بن جائے، آج میں جنت میں چلا جاؤں، نفسی نفسی ہوگی۔